تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ایسی تعریف کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو، جس کے انعامات کبھی ختم نہ ہو اور جس کی روشنی و چمک کبھی ماند نہ پڑے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کیا جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہی رحمت و ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا، جو روشنی کا منار اور چراغ اور لوگوں کے لیے مشعل راہ تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب اور آپ کی تائید و نصرت کرنے والوں پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حمد و صلوات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات کا ذریعہ اور مومنوں کے لیے توشہ بنایا ہے، اور اسی کے ذریعے عبادت گزاروں کو متقی لوگوں کے مراتب پر فائز کیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت بنائی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت کریمہ زندگی کے سفر کو چند بلیغ الفاظ اور گہرے معانی میں بیان کرتی ہے اور تخلیق انسانی کے مراحل کی تصویر کشی کرتی ہے، جو بچپن کے ضعف سے شروع ہو کر قوت و طاقت کی طرف بڑھتی ہے، پھر دوبارہ کمزوری اور ضعف کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، جسے بڑھاپے کی سفیدی زینت بخشتی ہے۔ یہ آیت انسانی عقلوں کو جھنجھوڑتی ہے تاکہ انسان اپنی عاجزی و بے بسی کو پہچان سکے، اور یہ دلوں کو چھوتی ہے تاکہ انسان ہمیشہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتا رہے۔ یہ آیت تخلیق انسانی کے مختلف مراحل میں غور و فکر کرنے اور طاقت و کمزوری کے احوال کی تبدیلی کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بارے میں تدبر کی طرف بلاتی ہے کہ جو اس سفر حیات کو انتہائی پختگی اور بہترین حکمت عملی سے چلا رہا ہے۔ ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے، ابتدا بھی اسی کی طرف سے ہے اور انتہا بھی اسی کی طرف ہے۔ انسان کا بچپن کتاب زندگی کا پہلا صفحہ ہے، جو بالکل شفافیت و معصومیت اور ایسی کمزوری سے شروع ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی شفقت و مہربانی گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ اپنی کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اس کے آس پاس کے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت و شفقت ودیت کر دیتا ہے اور اسے ایسے ہاتھوں کے سپرد کر دیتا ہے جو اس کا پورا خیال رکھتے ہیں اور اس سے اس کی کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ یہ ایک عظیم منظر ہوتا ہے جو تدبیر الہی کی عظمت کو عیاں کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کمزور بچے کی حفاظت کا بندوبست کر رہا ہوتا ہے اور وہاں سے اس کی مدد فراہم کرتا ہے جس کا اسے علم و ادراک بھی نہیں ہوتا۔ یہ انسان کے لیے ایک دائمی پیغام بھی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے پروردگار کا ہی محتاج ہے، زندگی میں کسی بھی وقت وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنی ماں کے پیٹ کی تاریکیوں سے نکلتا ہے، اس کے پاس نہ تو علم تھا اور نہ ہی کوئی طاقت، مکمل بے بسی اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر علم و معرفت کے دروازے کھول دیے، اسے کان، آنکھیں اور دل عطا فرمایا تاکہ وہ ان کے ذریعے علم و معرفت کے چشموں سے سیراب ہو سکے۔ چنانچہ انسان جو بھی علم و قوت حاصل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا و مہربانی کا ہی کرشمہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم شکر کرو۔ یہ وہ حقیقت ہے جو دلوں میں بندگی کے آداب پیدا کرتی ہے اور نفوس میں خشیت الہی اور عاجزی کے بیج بوتی ہے تاکہ انسان اپنے علم پر گھمنڈ نہ کرے اور اپنی طاقت پر ناز اور فخر نہ کرے، اور یہ جان لے کہ اس کی ہر قوت اور اس کے جسم کی ہر حرکت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہمیشہ شکر الہی اور اس کے سامنے سرنگو رہنے کا تقاضا کرتی ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی بلند ہو جائے وہ اپنے رب کا ہی محتاج رہتا ہے، ہر لمحے اس کے فضل کا ہی طلبگار رہتا ہے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا ہی عطیہ ہے جو ہر وقت شکر اور حمد الہی کا مستحق ہے۔ اس پروردگار الہی کی بے نیازی کی کیا ہی شان ہے اور بندہ اس کے سامنے اس کی بارگاہ میں کس قدر محتاج رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، یعنی پھر کمزوری کے بعد اس نے قوت بنائی۔ جوانی کا مرحلہ قوت و طاقت کے عروج اور زندگی میں دوڑ دھوپ کا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ کامیابی کا وہ چراغ ہوتا ہے جو مستقبل کی راہیں روشن کرتا ہے۔ یہ ایسی عمر ہوتی ہے جس میں توانائیاں نکھرتی ہیں، خواب حقیقت کا روپ دھارتے ہیں، اس میں شرف و مجد کے نقوش کھینچے جاتے ہیں، اور جوانی وہ نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ یہ نہایت انمول سرمایہ اور خزانہ ہے، نیز یہی کام کرنے اور کامیابیاں سمیٹنے کا بھی عملی میدان ہے۔ اسی مرحلے میں عظیم جد و جہد کی داستانیں رقم کی جاتی ہیں، تہذیب و تمدن کے مضبوط قلعے تعمیر کیے جاتے ہیں، ملکوں کا عروج اور قوم کی تعمیر و ترقی کا انحصار بھی کڑی نوجوانوں کے بازوؤں اور ان کے بلند حوصلوں پر ہی ہوتا ہے۔ اور بلا شبہ جوانی کی قوت تب مزید پروان پر چڑھتی ہے جب وہ دین اسلام کی چھاؤں تلے ہو، اور اس وقت بلندی کی منازل طے کرتی ہے جب وہ اخلاق و اقدار کے سر چشمے سے سیراب ہو، اور تب ہی عظمت و رفعت کے آسمان پر چمکتی ہے جب وہ بندوں اور ملکوں کی خدمت میں استعمال ہو۔ جس نے اپنی جوانی ضائع کر دی اس نے گویا اپنی ساری عمر ہی ضائع کر دی، کیونکہ یہ سفر زندگی کا ایک مختصر لمحہ ہوتا ہے۔ جو اسے خیر و بھلائی اور نفع مند کاموں میں صرف کرے گا وہ اس کے پاکیزہ اثرات باقی دیکھے گا، پھر دنیا و آخرت میں کامیابی کے ثمرات سمیٹتا رہے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جوانی کی طاقت نعمت سے زحمت اور تعمیر سے تخریب میں بھی بدل سکتی ہے اگر انسان رحمان کے راستے سے ہٹ جائے اور اسلامی اخلاق سے روح گردانی اختیار کرے اور شیطان کے نقش قدم پر چلے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، یعنی پھر کمزوری کے بعد
उसने कुव्वत बनाई। ताकत सिर्फ जिस्मानी ही नहीं होती बल्कि ये रूहानी कुव्वत बुलंद हौसले और गैर मुतज़लज़िल अज़म के हसीन इम्तिजाज का नाम है। कितने ही कवि हैकल जिस्मों वाले कोताह हिम्मत और पस्त हौसले के हामिल होते हैं, जो ना कुछ खुद कर पाते हैं और ना ही कोई खातिर खा कारनामा सर अंजाम देते हैं। अपनी जवानी को ज़ाया कर देते हैं, दूसरों पर बोझ बन जाते हैं, अपने नफ्स को किसी काबिल नहीं बनाते और ना ही रोशन मुस्तकबिल की तामीर करते हैं बल्कि आजिज रहते हैं। असल कुव्वत ईमानी रूह से जन्म लेती है, इताअत इलाहिया से मजबूत होती है, इस्तिग़फ़ार से तक़वियत पाती है, अमल साले के जरिए समर आवर होती है। यही वो कुव्वत है जो अपने रब से जुड़ी होती है, जो इसे मजीद अज़्म हिम्मत और ताकत और साबित कदमी अता फरमाता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम की जुबान पर इरशाद फरमाया, ऐ मेरी कौम अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसकी तरफ पलट आओ, वो तुम पर बादल भेजेगा जो खूब बरसने वाला होगा और तुम्हें तुम्हारी कुव्वत के साथ और कुव्वत ज्यादा देगा। इरशाद बारी ताला है, सुम्मा जअल मिन बादि कुव्वतिन ज़अफ़न व शैबा, यानी फिर कुव्वत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा बना दिया। हिकमत इलाही से जिंदगी का पहिया यूं ही चलता है, जो बचपन की कमजोरी से शुरू होता है फिर जवानी की ताकत तक पहुंचता है, आखिरकार बुढ़ापे के मरहले में दाखिल हो जाता है। जब जिस्म कमजोर हो जाते हैं, कुव्वतें मांद पड़ने लगती हैं, सर के बाल सफेद हो जाते हैं, हड्डियां जवाब दे जाती हैं और मुलाकात इलाही का वक्त करीब आन पहुंचता है। जब बुढ़ापे के आसार नुमायां दिखाई देते हैं तो दुनिया की धुंध आंखों से छटने लगती है और इस तारे फानी की हकीकत आश्कार हो जाती है। तो इंसान को ये एहसास होने लगता है कि ये साल तो लम्हों की तरह गुजर गए और उम्र तो एक आरसी ख्वाब की मानी खत्म हो गई। वो अपने दिल ही दिल में सरगोशी करते हुए कहता है, ऐ काश मेरी कौम जान ले, ये दुनिया दारे फानी है, यहाँ किसी को बका और दवाम नहीं है। बुढ़ापा एक खामोश पैगाम होता है जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू की दावत देता है, ताकि अल्लाह ताला की तरफ लौटना दिल का सबसे बड़ा मशगला बन जाए, अल्लाह ताला से तौबा उसकी अव्वलीन तरजीह बन जाए, मुहासबे नफ्स उसका मामूल बन जाए और तकर्रुब इलाही उसका सबसे बड़ा हदफ और मकसद बन जाए। ये जिंदगी का आखिरी मौका होता है ताकि इंसान की बाकी मानदा जिंदगी खूबसूरत बन जाए और आसमान और जमीन के परवरदिगार से मुलाकात के लिए वो तैयारी कर सके। और यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि बुढ़ापा कमजोरी के आगे हथियार डालने या जिंदगी से किनारा कशी का नाम नहीं है, बल्कि ये एक नए मरहले का आगाज होता है जिसमें हिकमत चमकती है, खिबरातो तजुर्बात की पुख्तगी जाहिर होती है। इस मरहले में बुजुर्ग लोग रोशनी का मीनार साबित होते हैं, जो नौजवानों के लिए कामयाबी के रास्ते रोशन करते हैं, आने वाली नस्लों के लिए जिंदगी गुजारने के बुनियादी उसूलों का खाका तख्लीक करते हैं, ख्वाहिशमंदों को तहरीक देते हैं, उनमें बुलंद हिम्मती की रूह फूंकते हैं और उनके हौसलों को जिला बख्शते हैं। बुढ़ापे के साथ अमल खत्म नहीं होता, इनामात का सिलसिला मुनक़ते नहीं होता जब तक दिल में ईमान की धड़कनें चलती रहे और यकीन मुहकम के साथ अज़्म व इस्तिक़लाल बाकी रहे। ये अजीम सबक हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने ज़ीशान से सीखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत कायम हो जाए और तुम में से किसी के हाथ में पनीरी हो तो उसे चाहिए कि उसे बो दे। मैं इन्हीं कलिमात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ और अल्लाह ताला से अपने लिए आप सबके लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ, लिहाजा आप भी उससे मग़फ़िरत तलब करें, बेशक वो बहुत ज्यादा मुआफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने इंसान को सबसे खूबसूरत साख्त में तख्लीक किया, इसे अक्ल दीन जैसी नेमतों से सरफराज किया। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना बयान करता हूँ और उसके अमूमी फज़ल व एहसानात पर उसका शुक्र बजा लाता हूँ और मैं आज़मत व तकरीम के साथ गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है, जिन्हें अल्लाह ताला ने मुअतदिल किताब व हिकमत के साथ मबूस फरमाया। अल्लाह ताला की रहमत और सलामती का नज़ूल हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आलो असहाब पर जो दीन हक पर कायम रहे। हम्द व सलात के बाद मैं अपने आप को और आप सबको अल्लाह ताला से डरने की वसीयत करता हूँ। इंसान के बचपन का जमाना, फिर ताकत और कुव्वत, फिर कमजोरी और फिर बुढ़ापा, ये कमोवेश इंसान की दरमियानी सी उम्र बनती है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 के दरमियान है और बहुत ही कम लोग हैं जो इससे आगे बढ़ते हैं। ये वक्त के पैमाने में एक मुख्तसर सा सफर है, मगर ये मौत की अटल हकीकत और अंजाम की याद दहानी करवाता है कि हर गुजरते लम्हे के साथ इख्तिताम करीब आ रहा है। ये हदीस दुनियावी जरूरियात और उखरवी कामों के दरमियान तवाजुन की दावत देती है और जिंदगी के हर लम्हे को गनीमत समझने की ताकीद करती है, क्योंकि जिंदगी महदूद है, मौके दोबारा हाथ नहीं आते और उम्र का मेयार सालों की तादाद नहीं बल्कि उनमें छोड़ा हुआ अनमिट असर और नेक अमाल है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और जिसे हम ज्यादा उम्र देते हैं उसे बनावट में उल्टा कर देते हैं, तो क्या ये नहीं समझते? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोगों में से सबसे बेहतरीन वो है जिसका अमल सबसे बेहतरीन हो। अल्लाह के बंदो, दुरूद व सलाम पढ़ो रसूल हादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि
تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر خوب درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور آپ کے ساتھیوں پر اے اللہ خلفائے راشدین ہدایت یافتہ ائمہ ابو بکر عمر عثمان و علی اور تمام آل و اصحاب سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے عفو درگزر فضل و کرم کی بدولت ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ کفر اور اہل کفر کو ذلیل و رسوا فرما، اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں، خواہ وہ جلد ملنے والی ہے یا دیر سے، اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اور ہر اس برائی سے تیری برا مانگتے ہیں جو جلدی آنے والی ہے یا دیر سے، اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، ہماری تائید و نصرت فرما، ہمارے خلاف کسی کی تائید و نصرت نہ کرنا، ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف تدبیر نہ کرنا، ہماری رہنمائی فرما اور ہدایت کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور جو ہمارے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے ہمارے پروردگار اہل فلسطین پر جو مصیبت اور تکلیف آئی ہے وہ تو جانتا ہے، اسے دور کرنے پر تو قادر ہے۔ اے پروردگار ان کی مصیبت اور تکلیف کو دور فرما، وہ ننگے پاؤں ہیں انہیں پہننے کا سامان مہیا فرما، وہ بھوکے ہیں انہیں کھانا عطا فرما، وہ ننگے بدن ہیں انہیں لباس مہیا فرما، وہ مظلوم ہیں انہیں فتح یاب فرما۔ اے اللہ تو اپنے اور ان کے دشمن ظالم صہیونی یہودیوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہی معبود برحق ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو غنی و بے پرواہ ہے اور ہم فقیر و لاچار ہیں، ہمارے اوپر باران رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ ہمیں نا امید لوگوں میں سے نہ کرنا، اے اللہ رحمت والی بارش ہو، عذاب والی نہ ہو، آزمائش والی تہس نہس کرنے والی اور غرق کرنے والی نہ ہو۔ اے اللہ اس کے ذریعے تو علاقوں کو شاداب کر دے، بندوں کی سیرابی کا اس کے ذریعے اہتمام کر دے، شہروں والوں اور دیہاتیوں کے لیے ایک عرصے تک نفع دینے والی ہو۔ اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اور ان کے ولیعہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، ان کے ذریعے اسلام و مسلمانوں کو نفع پہنچا، اور تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی کتاب قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی اور شریعت کے نفاذ کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔